مقولہ ہے کہ اے مین ایٹ پیس ود ہمسیلف از ایٹ پیس ود ادرس. جس کے اندر سکون ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ سکون سے رہے گا. ہمارے آج ہر کوئی کیوں لڑنے کا غصے پہ آمادہ ہے؟ کیونکہ اندر بے چین ہے. اندر کی بے چینی جو ہے وہ بدزبانی میں، جھگڑے میں، گالی میں، غصے کی شکل میں باہر آتی ہے. تو اسی لیے جب یہ سب کام لوگ کرتے ہیں تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ خود یار کون ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں. آپ ان تمام اقدار کو قرآن کی روشنی میں سمجھاتے ہیں. میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے قرآن کانفرنس کے اس پلیٹ فارم کو رونق بخشی. نہایت ادب سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ہم لوگ منتظر ہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. حمد و ثنا، پاکی و تقدیس، کبریائی اور مہانتا، گریٹنس اینڈ گلوریفیکیشن اسی ایک اکیلے رب کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ ایک اکیلا سنسار کا مالک، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں. وہی ایک اکیلا ہے جس نے ہم سب کی تخلیق کی اور ہم سب کو وجود کا جامع بخشا، اور وہی ایک اکیلا ہے جو ہر ایک کا پالن پوشن کر رہا ہے. ان ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم یہ بھی گواہی دیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے. ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں ہم. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان. اور ہمارے رب نے اپنے آخری نبی کو اپنی آخری کتاب میں یہ حکم فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے ان بندوں سے آپ کا سابقہ ہو یا ملاقات ہو جنہیں میری آیتوں پر ایمان ہے تو آپ انہیں سلام کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مآب جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، ڈاکٹر طارق ندوی صاحب، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ڈاکٹر سمینہ کوثر باجی صاحبہ، اور آپ تمام لوگ آڈینس، آل the dignitaries of the dais، آپ سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں آنا مبارک کرے. اور مجھے آج کی اس مجلس میں جو خطاب کرنے کے لیے عنوان چننے کے لیے خود ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے کہا تو میں نے اس کا ایسا لیا ہے، ری ڈسکوری آف نیگلیکٹڈ سنت تھرو قرآن. اور اس بات پر، اس ٹاپک پر مجھے بات کرنے کے لیے 45 سے 50 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. آپ لوگوں پر بھی رحم آ رہا ہے مجھے، کیونکہ اب بھوک بھی لگی ہوگی. خیر بہرحال میرا سمے شروع ہوتا ہے. اب ہر سال ہمارا گزر ہوتا ہے اس مہینے میں، جس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم بہت خرافاتیں کرتے ہیں اور ایسے تماشے کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی ریلیونس نہیں. خیر میں ان خرافاتوں پر نہیں جاؤں گا، وقت کی خواہ بربادی ہوگی. میری آج اس کی اسپیچ کو میں نے 8 چیپٹر میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ہر چیپٹر کو میں کھولتے ہوئے بات کروں گا اور اس چیپٹر کو کلوز بھی کرتے چلے جاؤں گا، اور آخری ایک چیپٹر ہوگا اس کو میں کھلا رکھوں گا، اس کو کلوز نہیں کروں گا. وہ ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کلوز کریں. چیپٹر نمبر 1 آئی ول اوپن دعوت فل آف توحید ود اکاؤنٹیبلٹی اینڈ مورالٹی. یعنی دعوت توحید کے ساتھ آخرت کے حساب کا احساس اور رسالت جس میں ساری اخلاقیات آ گئی. اس سبجیکٹ پر میں آپ لوگوں کو وہ آیت کوٹ کروں گا جس کی بنیاد پر یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن چارٹر کھڑا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے۔ امن و امان سے بھرپور یہ شانتی اور سلامتی والا پیغام، یہ چھوٹا سا سیدھا سادہ سمپل پیغام اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو دیا، جس کی وجہ سے صرف 23 برس میں اس دنیا نے امن و امان، شانتی اور سلامتی کا اس میں دنیا میں دور پھیل گیا۔ ہر قسم کی لبرٹیز اور آزادی میسر ہونے لگی، ہیومن ویلیوز، رائٹ ٹو ایکوالٹی، رائٹ ٹو ریلیجن قائم ہوا، اور ریسزم اور نسل پرستی اور جاتی واد پر روک لگی۔ انسانوں کو اس دنیا میں شانتی پوروک جینے کا سلیقہ آیا، اور دنیا انسانیت کو توحید اور آخرت کی جواب دہی کی آگاہی سے اور اس کے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ ساری انسانی قدریں بھی اس دنیا میں پھیلنے لگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ زمانہ زیادہ نہیں چل سکا، اور انسانیت آج اسی دورائے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں پہلے تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے تعلق سے لوگوں میں غفلت آ گئی، اور لوگوں میں دادا گیری کی صلاحیت جو ہے اس جنم لینے لگی، اور سنجیدگی کا احساس ختم ہو گیا۔ جو دین پہ ہم آپ چل رہے ہیں، میں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب نے جو بے باکی سے بات کی، میں ان کی بہادری پہ مبارکباد دیتا۔ ہمارے پاس جو دین ہے نا، وہ فاسٹ فوڈ والا دین ہے کہ میک ڈونلڈ کا برگر خرید لیا، KFC میں چلے گئے، امیڈیٹ مال مل گیا، کھا لیا، پیٹ کی آگ بجھ گئی۔ یہ فاسٹ فوڈ والا دین ہے۔ دین کو سرچ کرنا ہے ہمیں تو لوٹنا ہوگا قرآن مجید کی طرف۔ ہمارے دینی اکھاڑے ایسے کھلے ہوئے ہیں، دینی اکھاڑے جس میں زبانی پہلوانی کی جاتی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ تراویح کی آپ دیکھ لیجیے، تراویح کے بعد جو بیٹھکیں چلتی ہے، چوپالیں چلتی ہے، گھر سے بیگم فون کرتے کرتے تھک جاتی، بھائی کب آ رہے ہیں، وہ سحری کے پہلے آتے نہیں، کیونکہ زبانی پہلوانی چل رہی ہوتی ہے۔ آخرت کی فکر ہم سے ندارت ہو گئی۔ ہم قرآن کے سو کالڈ ماننے والے اس ملک کو ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق اور ادھیکار نہ بتا سکے۔ کروڑوں روپیوں کی زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، پھر بھی غریبی ہم دور نہیں کرتے۔ وہی فقیر جس کو 25 سال پہلے میں مسجد جاتا تھا تو اس کو 1 روپیہ دیتا تھا، آج 10 روپے دے رہا ہوں، فقیر وہی ہے، وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ زکوٰۃ لینے والا ابھی تک زکوٰۃ دینے والا بن ہی نہیں سکا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز مومنوں کو سکھلائی، اس کے مکمل ہونے پر ایک دعا ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صرف دعا ہی نہیں ہے بلکہ ایک وعدہ بھی ہے کہ ایک مومن اپنے چاروں طرف دائیں بائیں امن و امان اور سلامتی والا ماحول مینٹین کرے گا۔ لیکن دکھائی ایسا دے رہا ہے کہ ہم خود نماز پڑھنے والے، سلامتی کا وعدہ کرنے والے امن و امان میں نہیں ہیں۔ آج افغانستان میں اگر مجھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے مسجد، تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں کہ بے موت مارا نہ جاؤں کہ وہاں بم پھٹ جائے۔ یہ حال ہم نے اسلام کا بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں، میں تھوڑی دیر پہلے جو چیپٹر کھولا تھا کہ ہم نے توحید نہ بتا سکے اس ملک کو، آخرت کی جوابداری کا احساس نہ بتا سکے اس ملک کو، اور رسالت جس میں اخلاقیات آتی ہے، اخلاقیات کا پورا چیپٹر ہے، وہ نہیں بتا سکے۔ اس تعلق سے ایک آیت پیش کروں گا، چونک پڑیں گے آپ اس پر کہ قرآن مجید انسانی رشتوں کے بیچ میں اسلام کو بھی آڑے نہیں آنے دیتا۔ قرآن مجید انسانی رشتوں کے بیچ، انسانی ادھیکاروں اور ہیومن ویلیوز کے بیچ
اسلام کو آڑے نہیں آنے دیتا. ایک آیت پیش کرتا ہوں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تیرے ماں باپ تجھ پر پریشرائز کریں, تجھ کو پریشر ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے, تو میرے ساتھ شرک کرے, جس کا کوئی لاجک اور ایویڈنس تیرے پاس نہیں ہے اور جو تیرے لاجک میں بیٹھ ہی نہیں سکتی اس کی وہ دلیل, تو کیول ان کی اس بات کو نہ ماننا, لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان کے حقوق پورے ادا کرتے چلے جانا, ان کے ساتھ اچھے سے گزران کرنا. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کیا سمجھتے ہیں ہم اس کتاب کو؟ 1400 برس پہلے نازل ہوئی کتاب, اس کو ہم نے رکھ دیا لپیٹ کر کے, اس کو اپڈیٹس کی کیوں ضرورت نہیں پڑ رہی ہے؟ اس لیے نہیں پڑے گی کہ قیامت تک ایک انسان اپنے آپ کو اس سے اپڈیٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ اینڈرائڈ کا فون ہے اور ڈاؤن لوڈ کر لیے اپڈیٹس آتے رہے اور ڈاؤن لوڈ کر لے. اب ہم چیپٹر نمبر 2, ڈفرنس آف کنوے اینڈ کنورژن. بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ. اس دنیا میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ حق کی مخالفت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, جو حضرت ابراہیم کو بھی فیس کرنی پڑی تھی. سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہجرت کی, اس لیے کہ ان کا مشن بادشاہوں کے مشن سے الگ تھا. ان کا مشن اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا مشن تھا, کنوے کرنے کا تھا, کنورژن کا نہیں تھا. آپ لوگ چوک جائیں گے, بہت ساری آیتیں میں قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا فانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ڈھیروں آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے, تو کیا آپ لوگوں سے کراہیت کریں گے, لوگوں پر زبردستی کریں گے؟ لا اکراہ فی الدین اور کتنی آیتیں ہیں. اب جو شخص معقول دلیل کے بعد بھی مانتا نہیں ہے تو قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. Choice remains with him. Either he accept it logically or he disagree with that. اس کو چوائس برابر ہے. اب ہمارے جو آپسی جو جھگڑے ہیں اتحاد کا رونا ہم بہت رو رہے ہیں. معاملہ کیا ہے ہمارا؟ قرآن شریف مذہبی آزادی دیتا ہے, ہم مسلکی آزادی بھی نہیں دیتے. قرآن شریف مذہبی آزادی دیتا ہے, ہم مسلکی آزادی نہیں دیتے. اور کسی کے کنورٹ ہونے پر اتنا تماشا کرتے ہیں اور بارات نکالتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہو گیا. میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے, کیا کسی کا کنورٹ ہونا جنت کی ضمانت دیتا ہے؟ ہمارے پاسپورٹ پہ جنت کا ویزا لگ جاتا ہے بغیر عمل کے, صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں ہے, یہ کلمہ اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ اللہ کا ہے. اب یہ کنورٹ ہونے پہ ہم لوگ اتراتے کیوں؟ ہم اس لیے اتراتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک وائرس گھسا ہوا ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو جنت میں ہمارے لیے حوریں کھڑی ہیں اور گیٹس ہمارے جنت کے اوپن ہیں, اور خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اور جنت کے جلوس میں شامل ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں. اور کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بھی رہتا ہے کہ ہماری تعداد میں اضافہ ہوا, مسلمان کی بڑھوتری ہوئی, نفر میں بڑھوتری ہوئی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی تعداد پہ اترانا مت. جنگ حنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اپنی تعداد پہ صحابہ نے اترا لیا تھا, پانسا پلٹ دیا اللہ نے. مجھے چاہیے تمہارا تقوی, میں تمہاری تعداد سے کوئی لینا دینا. Now coming to chapter number 3, religion has become bane rather than boon. یعنی مذہب جو ہے وہ وردان نہیں بلکہ ابھیشاپ بنتے چلے جا رہا ہے, رحمت نہیں بلکہ زحمت بن رہی ہے.
प्रोपोगेंडा ऑफ रिलीजियोसिटी, अपने मजहबी और धार्मिक होने के दिखावे की बड़ी होड़ लगी हुई है। 7 अरब लोग इस दुनिया में अपने अपने मजहब पर चल रहे हैं तकरीबन। कई मजहबों का समावेश होने के बावजूद दुनिया जो है भूख, अत्याचार, बीमारी, संघर्ष और न जाने किन किन प्रॉब्लम से जूझ रही है। कुरान शरीफ ने इशारतन कहा वकारून व फिरौन व हामान वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात फस्तकबरू फिल अर्ज़ि वमा कानू साबिक़ीन। इस दुनिया में अत्याचारी मजहबी चौधरी नंबर 1, इंसानों का शोषण करने वाले वेस्टेड इंटरेस्ट और मजहबी धोखेबाज, ये जब जब पनपते रहेंगे इंसानों की जान की कीमत कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, सब में पुजारियों की, पादरियों की, मौलवियों की उपदेश और प्रवचन और तकरीरें भरी पड़ी है। फिर भी इंसानों का खून बेबहाव बहाया जा रहा है और हम लोग खामोश बैठे, न कुछ कहते हैं न कुछ करते हैं। बच्चों को कसाई की तरह काट डाला जाता है। कब्रिस्तानों में भी बमबार्डिंग, कब्रिस्तान भी जो है वो भी महफूज नहीं रहे। मैंने अफगानिस्तान के ताल्लुक से कहा था, एक शख्स ने मुझको कहा कि पाकिस्तान गया था मैं अपनी बहन से मिलने, मेरे वालिद ने हुक्म दिया मुझे कि जुमे की नमाज 2 जुमे होंगे तेरे वहां, जुमे की नमाज के लिए मस्जिद मत जाना, बेमौत मारा जाएगा और जन्नत नहीं मिलने वाली इसमें। क्योंकि तुझे मालूम है, अखबार पढ़ता है, सोशल मीडिया देख रहा है, क्या हाल बन रहे हैं उस मुल्क के कि पाकिस्तान के में जुमे की मस्जिद में जाएगा और कहीं वहीं वहां बम ब्लास्ट होगा और मर जाएगा तू, तो जन्नत का परवाना नहीं मिलेगा। तुझे मालूम था तो अपने आप को वला तुहलिकु वला अनफुसकुम, मुझे याद नहीं आ रही है, कोई मदद कर दे। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में डालना मत। तो मैंने 2 जुमा नहीं पढ़ा, घर पे जोहर पढ़ी, मस्जिद जाने से डरना है। अब हमारा मामला क्या है? अफबि हाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। क्या ये हदीस जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, इससे हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे और इसको रोजी रोटी का साधन बनाएंगे, कमाई का जरिया बनाएंगे, मजहबी दुकानें खोलने का गोरख धंधा चलाएंगे इसमें? ये आसमानी किताब की ओरिजिनल से हमारी दूरी के ये सारे नताइज दिख रहे हैं। मैं एक जुमला कहता हूं मेरे वालिद साहब का या मौलाना अली मियां साहब का है, मुझे याद नहीं है, शायद मौलाना अली मियां साहब का है, कि वो कह रहे थे मेरे वालिद साहब से कि पारिक साहब, मुसलमानों की न हिंदुओं से, न यहूदियों से, न ईसाइयों से ठनी है, मुसलमानों की अगर किसी से ठन गई है तो अल्लाह ताला से ठन गई है। अब आता हूं मैं टेंडेंसी ऑफ शिकवा शिकायत। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। इस दुनिया में रहनुमाई की आड़ में सियासी हथकंडे बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। अक़लियत कौमों को अक्सरियत की साजिश का शिकार और माइनॉरिटी के खिलाफ मेजॉरिटी कौम की एक साजिश का शिकार बताते हुए मायूसी वाला माहौल पैदा किया जाता है। इस मुल्क में भी यही कुछ होता है कि दीनदारी का लिबास पहने हमारे लीडर पुरजोश भाषणबाजियां कर रहे हैं। आज हमारे पास नेगेटिव और मनफी बातों के सिवा कुछ नहीं। हमारे जलसे जुलूस शिकायत, एहतिजाज और एजिटेशन से भरे पड़े हैं। जिंदगी के मकसद को हम खोते चले जा रहे हैं, इस तरह हम आखिरत की कामयाबी के मकसद को भी खो देंगे। जरूरत है कि हम अपने आप में एक आला किरदार लाएं, सब्र और कुव्वत बर्दाश्त लाएं। अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो पहलू है, जो छुप गया है हमसे या हमने इग्नोर कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। क्या इंसानों, ये वो लोगों जो ईमान के दावे करते हो, रिस्पॉन्सिव हो जाओ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के और उसके रसूल के
جس کے پیغام میں تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. ایک انکشاف میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. پچھلے مہینے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں عمرے کے لیے گیا تھا، صفا مروہ کی صحیح کر رہا تھا، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، میں سکون سے صحیح کر رہا تھا. صحیح جو ہے وہ بہت کافی ٹائم لیتی ہے، تو انسان کا ذہن جو ہے وہ بہت کچھ سوچتے رہتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج میں یہاں سکون سے صحیح کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کس وجہ سے ہوا ہے. تو بے ساختہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یاد آئی کہ 13 سال مکی دور میں ون سائیڈڈ مظالم سہا انہوں نے. صحابہ اکرام نے بھی وہی عمل کیا. اپنے امن و امان کی خاطر اپنے سارے حقوق کی قربانی دیتے ہوئے وہ ہجرت کر گئے. مدینے والوں نے ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. اب جو سیرت کا پہلو جو مجھے انکشاف ہوا وہ شیئر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظلم اور اتیاچار کی شکایت کا کوئی چیپٹر کھولا ہی نہیں. یعنی وکٹم کارڈ کو انہوں نے یوز نہیں کیا، کیونکہ ان کو جو گروپ ڈیولپ کرنا تھا وہ پازیٹیوٹی پہ ڈیولپ کرنا تھا. حالانکہ چاہتے تو وہ اپنے ظلم اور اتیاچار کی کہانی بتاتے ہیں، اور کہانی بتا کر کے ہوتا کیا کہ مکہ اور مدینہ جانے کے لیے ہم کو پھر سے ویزا لینا پڑتا. یہ دونوں الگ الگ ملکوں میں ہوتے اور ایٹ وار رہتے ہمیشہ. یہ امن و امان کا ماحول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ انہوں نے شکایتوں کا دفتر نہ کھولا اور سارے نیگیٹوز کو سائیڈ لائن کیا اور پازیٹیوٹی پر فوکس کیا، جس کے بارے میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. انڈیڈ تمہارے پاس ہم نے ایسا رسول بھیجا جس کی سوچ اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ تم امن و امان کی فضا تم پر ایسی قائم رہے کہ تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ. یہ مشکلات جو آ رہی ہیں نا ہماری حرکتوں کے سبب آ رہی ہے. چیپٹر نمبر 5 I will take اتحاد، یونٹی. ہم صدیوں سے یونٹی کا رونا رو رہے ہیں، اور اس پہ کچھ آیتیں میں نے پہلے بھی لے چکا ہوں. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے قائدین اور ہمارے مذہبی لیڈرز کہ سیاست کی شطرنج کے ایسے پیادے بنے کہ ہماری مسلکی دشمنیاں بھی دنیا سے چھپا نہ سکے. مسلکی دشمنیاں، جو مذہبی سورما یا مذہبی چودھری ٹی وی کو حرام کہہ رہے تھے، آج ٹی وی پہ بھاشن بازی دے رہے ہیں. وہ حرام کب سے حلال ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یا وہ حلال کب سے حرام تھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. واٹ اے پٹی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان پر نہیں، اپنے آپ پر، کہ میں ایسا گلیبل فالوور ہوں کہ بلائنڈلی میں فالو کرتے چلے جا رہا ہوں. اب کووڈ-19 کا دور ہم نے دیکھا، اس پر سوچا تھا ہم نے کبھی کہ اتنی مسجدیں اور حرمین بھی اللہ تعالیٰ نے خالی کر لیا ہم سے. جا تیری عبادت نہیں چاہیے، ناٹک کرتا ہے تو عبادت کا، گیٹ آؤٹ. میں بہت سخت الفاظ میں بول رہا ہوں، عبادتوں کا ناٹک ہے تیرا. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کا نام ان میں لیا جائے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے کہ تیرے ٹخنے کھلے ہوئے نہیں ہیں، تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تجھ کو داڑھی نہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ہونا چاہیے مسجدیں اللہ کے خوف کے لیے اس میں داخل ہوا جاتا، لیکن مسجدیں میں اللہ کے خوف سے داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ جن مسلک والوں کا قبضہ ہوتا ہے ان کے خوف سے داخل ہونا پڑتا ہے. کیا کیا اللہ نے؟ قرآن شریف اپنی آیت کو ڈسکرائب کرتے چلتی، اس کی تشریح کرتے چلتی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. کیا کیا اللہ نے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ.
वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, दुनिया में भी रुसवा कर दिया, अब आखिरत में आना वहाँ पे भी करूँगा। आज की दुनिया में एहानत रसूल एक बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से मुसलमानों को जज्बाती रवैया जो सामने आता है वो आप सबके सामने है। उसके अलावा हमारे मुल्क ख़ास तौर से हिंदुस्तान में बरसग़ीर में कुरान की चंद आयतों के हवाले से जो फ़िक़्ह परस्त ताकतें हैं उस 26 आयतों के मसले को उठाती हैं, उसको बार बार पेश करती है। एक आर्या समाजी साहब ने एक 26 आयतों पर जो है एक किताब भी लिखी थी जो ग़ालिबन 19वीं सदी के आगाज़ में शाये हुई थी। उसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मजीद पारिक साहब, जो मौलाना अब्दुल करीम पारिक मरहूम के साहबजादे हैं और उनकी इल्मी विरासत को और कुरान की तबलीग और इशाअत के हवाले से उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मजीद पारिक साहब, ये 26 आयतों का जो मसला है उसके हवाले से मुसलमानों को जो रवैया है आप देखते हैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान में एक सियासी मक़ासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, नी जर्क रिएक्शन आता है, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुरान हमें क्या हिदायत देता है, रहनुमाई देता है? देखिए, कोई भी चीज़ का इमीडिएट रिएक्शन बगैर किसी सोचे समझे वो हमेशा नेगेटिव नताइज निकालते हैं, और रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव। हर एक्शन का एक रिएक्शन ज़रूर होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव रिएक्शन होगा। और पॉजिटिव रिएक्शन किस सूरत में मिलेगा? जब हम स्टडी करेंगे। और मैंने अभी जो मेरी स्पीच में जो आयत बताई वही ना अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारा, कि भाई जंग के हालात में भी अमन व अमान का इतना ज़बरदस्त पैगाम है, तो क्या वो कुरान मजीद ऐसा कहेगा कि बगैर सोचे समझे किसी को भी काट दो? वो 26 आयतों में से अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर ना समझा जाए तो वो आयत आपसे बात ही नहीं कर पाएगी। अब उस पे हमने किताबें लिखी हैं। इस किताब को हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों ज़बान में शाये किया है। वो मैं आपको इसको, ये देखिए, ये हिंदी में लिया है, इसको उर्दू में भी लिया है, और इसको अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट किया है। और यही किताब जो है इनके डेप्यूटी चीफ RSS के जो डेप्यूटी चीफ थे MG वैद साहब, उनको दिया। उनका इंतकाल हो गया। MG वैद्य साहब स्पोक्सपर्सन भी जो थे, स्पोक्सपर्सन भी रह चुके और ही वाज डेप्यूटी चीफ ऑल्सो। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा इस पर अपने और इस आयतों पे उन्होंने भी जो वजाहत पाई तो उसको समझा उन्होंने उसको। अब जब तक हम कुरान शरीफ खुद ही हम समझ लेंगे नहीं तो हम उसको एग्जाम्पलीफाई कैसे करते रहेंगे। और जैसे आपने तौहीन रिसालत के ताल्लुक़ से आपने जो प्रीएम्बल में कहा वो क्या है, उस पर भी रिस्पॉन्सेज हमारे क्या होना चाहिए। किसी भी चीज़ का गाली का जवाब गाली कभी नहीं होती, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गाली का जवाब जो है वो गाली से दिया ही नहीं, क्योंकि किसी भी मामले को डिफ्यूज़ करना, एक लफ्ज़ है हिजरत, हिजरत को हमने समेट के रख लिया है सिर्फ मक्का से मदीना हिजरत। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना भी हिजरत होती है। अपने हक़ से ज़्यादा न लेना और दूसरे के हक़ से ज़्यादा दे देना, ये भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, ये भी हिजरत में ही शुमार होगा। तो क्या इसकी वजह क्या आपको महसूस होती है कि हमारे पास तो मदारस का एक जाल फैला हुआ है जहाँ पर दीन की तालीम दी जाती है, उन्हें दीन के क़िले भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन जो एक सोच डेवलप हुई है, जो फ़िक्र डेवलप हुई है, वो इस तरह से हुई है कि वो कुरान से बड़ी हद तक मेल नहीं खाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेल नहीं खाती, बड़ी हद तक मेल नहीं खाती है। तो उसके नतीजे में ये होता है कि अवामुन नास में जो जाता है, क्या कहें आपको, एक रिएक्शन जाता है, रद्दअमल जाता है, वो कुरान की दूरी के नतीजे में जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कुरान की दूरी के अमल में ही की वजह से ये रद्दअमल ऐसा जाता है। लेकिन इसमें जो हमारे मदारिस हैं उन्होंने जब जब ऐसे मौक़े हों तो खुल के इमीडिएट अखबारों के ज़रिए और या टीवी के ज़रिए, चैनल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए इमीडिएटली उन्होंने बाहर आना चाहिए और कुरान शरीफ की आयतों को रेफ़र करते हुए बताना चाहिए कि ये अमल गलत है। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका हमारे से। ऐसा हुआ कब? जब वो शख्स जिसने राजस्थान के एक टेलर को
قتل کر دیا. اس وقت آیا جبکہ یہ آنا تھا اس وقت جب پاکستان میں ایک سری لنکن کو زندہ جلا دیا گیا اس پہ بلاسفیمی کے الزام پر. اس وقت یہ رد عمل آتا تو یہ رد عمل ہمارا جائز ہوتا. لیکن آپ جانتے ہیں وہ رنگیلا رسول جس شخص نے لکھا تھا اس کو جو مارنے والا جو ہے اس کو شہید قرار دیا جاتا ہے, اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارا ایک تاریخی سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے دور کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے بڑا مسئلہ ضرور ہے. میں کھل کے کہوں گا, ہو سکتا ہے میری مخالفت ہو جائے لیکن میں الحمدللہ ڈروں گا نہیں. اس سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے. وہ جس شخص کا آپ نے ذکر کیا جو رنگیلا رسول کے چھاپنے والے کو اس نے قتل کر دیا, اس شخص کا کیس گیا تھا محمد علی جناح کے پاس. اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ بھئی اس آدمی کو بچانے کی کوشش کی جائے. محمد علی جناح نے یہ کہا کہ بھئی آپ کم سے کم یہ کہلوا دو اس شخص کو عدالت کے کٹگھرے میں کہ یہ جو کچھ بھی باتیں رنگیلا رسول میں لکھی ہے ہمارے اسلامک لٹریچر اس کو ڈینائی کرتا ہے اور ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے ہیں, سب باتیں غلط ہیں. تو 3-4 دن بعد سوچنے کے بعد جواب یہ دیا گیا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد اس شخص کو پھانسی ہو گئی جس کو ہم شہادت کا درجہ دے رہے ہیں. اس کو تو پھانسی ہو گئی. پھانسی کے بعد وبھاجن بھی ہوا اور 1947 میں اس ملک کے ٹکڑے ہوئے. وہاں پہ کسی شخص نے ایک جج کو کہا کہ بھئی یہ ساری باتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں غلط ہے, اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے. تو جج نے کہا یہ لو کاغذ, یہ لو قلم اور امیجیٹ آپ مجھے لکھ دو. تو انہوں نے اپلیکیشن لکھ دی. اس شخص کا بھی حال وہی ہوا کہ وہ شخص ہمارے سو کالڈ اسلامک لٹریچر کے خلاف بولا تو اس کو بھی بے موت مرنا پڑا. آپ جانتے ہیں گورنر جو پنجاب کے گورنر تھے, پاکستانی پنجاب کے گورنر تھے سلمان تاثیر کو, یعنی ہمارا جو ایک طبقہ ہے مسلک کے اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق میں یعنی کچھ زیادہ ہی بہت ہی جنونی انداز میں ہوتا ہے, اس نے قتل کر دیا تھا. اور اس طرح کے واقعات جو ہے یعنی قتل کے تو نہیں ہے لیکن اس حوالے سے بہت سے واقعات آ رہے ہیں. تو اس میں جو رہنمائی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ظاہر بات ہے یہ آج ہوا ہے, کل اور بھی ہو سکتا ہے, اور فرقہ پرست طاقتوں کو یہ معلوم ہو گیا, اسلام دشمن طاقتوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان اس پر فوراً بھڑک اٹھتا ہے. دیکھیے آپ نے سوال بڑا اچھا پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل دعوت پہ ہم یہ قرآن مجید پہ جب جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھائیں گے پرسنالٹی کلٹ پہ نہیں جینا, پرنسپل اورینٹیشن پہ جینا. ایک آیت بتاتا ہوں میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. دیکھیے فرق, اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کرو یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ ہے سیرت. اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی پرسنالٹی کلٹ پہ مت جیو. میں نے جو پرنسپلز بتایا اس کو فالو کرو. ضرورت ہے کہ یہ پرنسپلز ہمیں ڈرائیو کرنا پڑے گا قرآن سے, اور ہماری جو نسل ہے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کیا حال ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج آپ کی کمائی سے جو ہے نا آپ کے بچے کی پڑھائی ہو رہی ہے, آپ کی کمائی سے آپ کے بچے کی پڑھائی ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے کی کمائی سے آپ کی دوائی آئے گی, اس وقت اسلام کی حالت اور بری ہو جائے گی. وہ بہت زبردست دور رہے گا اور مارکیٹ والا دور رہے گا. تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے, سوال کا مقصد یہ ہے کہ کیا طریقہ کار, کیا حکمت عملی اختیار کی جائے. مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے, مسلم تنظیمیں ہیں, اس پر جو ہے کام کرنا, کیونکہ آپ جس طرح کے جن حالات کا جو ہے تو اندیشہ بتا رہے ہیں, خدشات بتا رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے یہ اسی کو استعمال کیا جائے گا, بار بار استعمال کیا جائے گا. قرآن کی آیت ہو کبھی, اور پھر وہ منہ شگافی بھی کرتے ہیں, وہ جو گروہ ہے وہ منہ شگافی بھی کرتا ہے کہ بھائی وہ امپیریل اسلام ہم کو نہیں چاہیے, فلاں نہیں چاہیے. وہ تو صرف وہ اس کو پولیمک جس کو کہتے ہیں وہ پولیمک استعمال کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار, حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ آپ نے کبھی غور کیا ہے اس پر؟ میں کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے, الا انہا ستکون فتنہ. ایک حدیث ہے حضرت علی سے روایت, الا انہا ستکون فتنہ, آگاہ ہو جاؤ کہ ایک فتنہ اٹھے گا. اس فتنے کو آج کے دور میں آپ اسلاموفوبیا کا نام دے سکتے ہیں.
Hazrat Ali immediately then and there responded to Rasulullah, qultu mal makhraj ya Rasulullah, कि इससे निकलने का तरीका तो बताइए. उन्होंने कहा काला किताब अल्लाह. यही मैं मदरसों को मैसेज देता हूँ, ओनली किताब अल्लाह पे आप लौटाइए. हम किताब अल्लाह हिफ्ज़ करा रहे हैं लेकिन किताब अल्लाह जो है वो समझ नहीं पा रहे. अभी व्हाट्सएप पे एक बड़ा अच्छा मैसेज चल रहा है और उससे हम प्राइड ले रहे हैं. क्या वो प्राइड लेने का मैसेज है कि मैं अब आपको उल्टा सवाल पूछता हूँ कि बाइबल का कोई हाफिज़ नहीं, तौरात का कोई हाफिज़ नहीं और इंजील का कोई हाफिज़ नहीं और कुरान शरीफ के हाफाज हज़ारों, क्या ये प्राइड लेने की बात है क्या कि एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी भी इसको समझ नहीं पा रही है? इससे हम प्राइड लें सिर्फ हिफ्ज़ पर? हिफाजत का सिस्टम तो अल्लाह ताला ने करना था, कर दिया उसने. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. अब आप ये बताइए कि आप इसको समझ कितना रहे हैं? तो यही तो सोच जो है आप जो जिस तरफ ये कर रहे हैं कि भाई हाफिज़ बना रहे, क्या वो एक हमारे मौलाना कल्ब सादिक साहब थे, एक और भी बड़े आलिम दीन थे, वो कहते हैं कि तोते पैदा कर रहे हैं आप, है ना. हिफ्ज़ क्या करा रहे हैं आप? तोते पैदा कर रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है. कुरान तो हिदायत के लिए उतरा हुआ, नाजिल हुआ है, सवाब के लिए तो नाजिल नहीं हुआ है, लेकिन उसको अमलन जो है सवाब की किताब बना के रखा हुआ है. तो अब ये जो रिवायती सोच बहुत ही माशरे में बहुत पेनिट्रेट कर गई है, बहुत ही मजबूत रासिख सोच है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना? मॉडर्न एजुकेशन लाना बहुत ज़रूरी है. मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इंसान को दकियानूसियत से बाहर लाती है. आज हमारा मदरसे का प्रोडक्ट जो है, आप किसी भी 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल के पूछिए रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म भर के बता पाएगा? या बैंक में कोई चेक जमा करना हो तो पे इन स्लिप की रसीद भर पाएगा? वो नहीं भर पाएगा. इसलिए कि दीनी और दुनियावी तालीम का हमने जो तफर्रक़ा कर दिया, वो खाई इतनी बढ़ गई है कि वो पार्टें नहीं पड़ रही है. और मॉडर्न एजुकेशन विद कुरान लाना ही होगा हमें, और कुरान शरीफ हमको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ तरगीब देता है. मैं चंद आयतें पेश कर सकता हूँ लेकिन बात लंबी हो जाएगी. बहुत शुक्रिया साला से बात करने. जज़ाकुमुल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच. ये थे डॉक्टर मजीद पारिक साहब, जो एहानत रसूल का जो मसला है, जो मुसलमानों को अक्सर सता रहा है, उस पर हमारा रवैया क्या होना चाहिए, किस तरह का रवैया होना चाहिए, हमें कुरान और सुन्नत से उस सिलसिले में रहनुमाई लेना चाहिए, इसकी तरफ भी तवज्जो दिला रहे थे. नीज़ 26 आयतों का जो मसला है, 26 आयत, तो उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी सवाल किया कि 26 आयतें जो मुसलमान उस पर जो रिएक्ट करते हैं, उनमें से कितने मुसलमान हैं जो उन आयतों में से किसी एक आयत को जानते हैं, और इन आयतों में ही हमारे लिए वो जवाब मौजूद है. कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली.